بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کے لغوی معنی ہے بھورا، مٹیالہ، گندمی، سب آدمیوں کا باپ، پہلا آدمی جس سے انسان کی نسل شروع ہوئی۔ آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں موجود لاکھوں مخلوقات میں ممتاز ایک مخلوق جن موجود تھی۔ اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو اللہ نے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس مخلوق کا پہلا فرد آدم ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ شخص زمین پر فساد برپا کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون پھیل جائے گا۔ اے پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سڑے گارے سے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26۔ بنایا آدمی کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ آدم کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، تخلیق کیا مٹی سے۔ نمبر 2، تخلیق ہوئی چپکتے گارے سے۔ نمبر 3، تخلیق کیا گیا سنے گارے سے۔ نمبر 4، تخلیق کیا کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ نمبر 5، گوندی ہوئی مٹی سے۔ نمبر 6، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ کتاب پیدائش باب نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائناتی رموز سکھا کر فرشتوں سے پوچھا، اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ آدم نے علوم بیان کیے تو فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ نے آدم کو جو علوم سکھا دیے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کی حاکمیت تسلیم کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا۔ فرشتے فطرتاً مطیع اور فرمانبردار ہے، جبکہ جنات با اختیار مخلوق ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہی با اختیار مخلوق زمین پر آباد تھی۔ ان میں سے ایک فرد عزازیل کو علمی برتری حاصل تھی اور برتری کے احساس نے انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا۔ ابلیس بلس اور ابلاس سے مشتق ہے، جس کے معنی رنج و غم، دل شکستہ ہو جانا، مایوسی اور نامراد ہو جانے کی وجہ سے برا فروختہ ہو جانا۔ ابلیس سے جب حکم عدولی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت کی لامحدود کھلی فضا میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے اس ہی پابندی کو مقصد برآری کے لیے استعمال کیا۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت کے قریب نہ گئے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے، اور آدم سے سہو ہو گیا۔ انجیل برناباس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جب عمل میں آئی تو سب سے پہلے نظر جس تحریر پر پڑی اس کی عبارت یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمانوں میں ایک تحریر چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی، پس مجھے پیدا کیا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہے۔ تب اللہ نے جواب دیا، مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، جو اس وقت کے بہت سے سالوں کے بعد دنیا میں آئے گا اور میرا رسول ہوگا کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے گا، دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس کے لیے رکھی گئی ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔ قرآن کریم نے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر پہلو کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے امانت الہی کا علم بردار ہے۔ امانت الہی حاصل ہونے کے بعد خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہے۔ انسان کی پیدائش بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و شعور، بصیرت و دانائی اور فہم و فراست دے کر کائنات میں ممتاز بنا دیا ہے، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنا پر وہ برائیوں سے اجتناب
اور بھلائی کے اختیار کا مکلف ہے۔ انسان کو پیدا کیا اور پھر راہ دکھائی اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلائے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 4 آیت نمبر 10۔